کہاں سے کمایا تھا؟ کیسے کمایا تھا؟ یوم یجعل الولدان شیبا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے خوف سے، اللہ رزق دے جھک جاؤ، اللہ رزق دے جھک جاؤ، اللہ رزق دے جھک جاؤ۔ تکبر میں نہ، انسان کو جانور نہ بنا دو، انسان سمجھو۔ میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ تمہارے گھروں میں نوکروں کے برتن الگ ہوتے ہیں، تمہارے الگ ہوتے ہیں۔ تمہارے برتن میں نوکر پانی پی لے اس کی شمت آ جاتی، تمہارے برتن میں نوکر روٹی کھا لے اس کی شمت آ جاتی۔ یہ کوئی عزت کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاف اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سربارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا بنجارا۔ ایک سانس نکلنے کی دیر ہے، میرے رب کی قسم کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل ڈیڈ باڈی، بیٹے کہیں گے، بیٹیاں کہیں گی میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہے گا جنرل صاحب کو اٹھاؤ، حضرت علامہ صاحب کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا صدر صاحب کو اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ ملک فہد مرحوم فوت ہوئے، میں حرم میں تھا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ میں آگے ہو کے بیٹھا کہ میں سنوں آج کیا اعلان ہوتا ہے، کیونکہ روزانہ اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز جنازہ۔ آج تو ان کا بادشاہ مرا ہے، آج تو پتہ نہیں کتنے ٹائٹل دے کر کہیں گے۔ آواز آئی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز پڑھو۔ او میرے بھائی بہنوں، کیوں اس مٹ جانے والی دنیا پہ تکبر کا شکار ہوتے ہو؟ کیوں اپنی ہستی اور اوقات کو بھولتے ہو؟ کیوں اللہ کے غریب بندے بندیوں کو جانور اور چیونٹیاں بنا دیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ اپنی ہستی کو بھول جاتے ہو؟ پیٹ کا پھٹ جانا یا 4 دن کے بعد قبر کھودو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہستی ہے، کیا اوقات ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر، اور 12 سال میں زیر و زبر کر دیا اس نے دھرتی کو، اور خود 32 سال 10 مہینے اور 8 دن۔ اور جب موت نے جھٹکا دیا، عراق میں پہنچا ہوا ہے، اسے میرے ضلع ملتان میں تیر لگا۔ واپسی پر یہ ٹیکسلا سے جب ہٹا ہے تو ملتان کو فتح کرتا ہوا نکلا، ملتان اسے تیر لگا، اس کا زخم گہرا ہوا، اس نے اس کے بدلے میں میرے ضلع کے کتے بلے بھی ذبح کرواتے، انسان تو ذبح کرواتا تھا۔ میں نے کہا کوئی جاندار آنکھ زندہ نہ بچے۔ یوں اس نے تلوار پھیری کہ انسانوں کے بھی کھوپڑیوں کے مینار اور گائے بکریوں کو بھی کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے، اور وہی زخم پھر بابل عراق میں جا کے موت کا سبب بنا۔ جب موت نے جھٹکا دیا، 32 سال 10 مہینے 8 دن یا 12 دن اس کی عمر تھی، اس کی آخری خواہش سنو، آخری خواہش، کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے چند دن زندگی ادھار دے دے، میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں۔ عراق، آگے ترکی، آگے مقدونیہ، 1 مہینے کا سفر باقی ہے، 1 مہینے 30-35 دن کا سفر باقی ہے۔ وہ 30-35 دن مستعار مانگ رہا ہے، ادھار مانگ رہا ہے۔ لاکھوں انسانوں کو ذبح کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے کو اللہ نے چوہے کی طرح بے بس کر کے مارا، اور ساری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اذا زلزلت، یہ تو انسانوں کی موت، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین کی موت ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت۔ میرا رب ساری کائنات کی موت بتا رہا ہے۔ اذا الشمس كورت، سورج کی موت، واذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت، واذا الجبال سيرت،
पहाड़ों की मौत, इदा समाउ फतरत, आसमान की मौत, वइदल कवाकिब इंतसरत, सितारों की मौत, वइदल कुबूर बुअसरत, जमीन की मौत, फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा। एक मौत कुल कायनात पे अल्लाह लाने वाला है। जब सारी कायनात ज़ेरो ज़बर करके सबको मौत के घाट सुलाकर सात आसमान के फरिश्तों की जान निकाल कर फिर आखिर में तकब्बुर से पूछेगा कौन बाकी है, तो मलकुल मौत इज़राइल कहेगा अर्श के फरिश्ते बाकी हैं और हम चार बाकी हैं। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील मिकाईल को मौत आ जाए, कभी ना बोलने वाला अर्श पुकारेगा अर्श अर्श, या अल्लाह जिब्रील मिकाईल को तो बचा ले। तो मेरा अल्लाह कहेगा अस्कुत फक़त कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी, खामोश हो जाओ मेरे अर्श के नीचे मौत है। कौन बाकी? ये जिब्रील पड़ा है, ये मिकाईल पड़ा है, कौन बाकी? अल्लाह अर्श के फरिश्ते और हम दो बाकी। क्या ये अर्श के फरिश्ते मर जाएं? धड़म सबसे बड़े फरिश्ते अल्लाह ने अर्श के बनाए, लंबाई चौड़ाई। फिर अल्लाह कहेंगे कौन बाकी? तो कहेंगे या अल्लाह एक इसराफील बाकी जो सुर फूंक रहा है, और तेरा अब्द गुलाम बाकी। अल्लाह कहेंगे इसराफील मर जाए, गिरेगा और हाथ में सुर था यूं उड़ेगा और अर्श के साथ जाकर यूं लटक जाएगा जैसे पंखा छत में लटकता है। कौन बाकी? कौन इजराइल दियां टंगा आएगा, दर 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 और दीवारी ला गई सारे मौत दे लाके जगह आज नो लाके पता जावना जैसे जो दी आवणी है ना। कौन बाकी? तो ऐसे कांपते हुए कहेगा या अल्लाह अब तो तेरा गुलाम ही बाकी। तो मेरा अल्लाह कहेगा मत फइन्नका खल्क़ुन मिन खल्क़ी, जा तू भी मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक है। सारी कायनात मौत के अंधेरों में धकेलने के बाद कहेगा, अल्लाह कहेगा मन कान ली शरीकन फलियअति, कोई मेरा शरीक है तो सामने आओ। कोई है ही कोई? मन कान ली शरीकन फलियअति, दूसरी दफा कोई मेरा शरीक है तो सामने आओ, कोई भी नहीं। फिर मन कान ली शरीकन फलियअति, है कोई तो आओ। अल्लाहु अकबर। अरे वइदा सअलत फस्अलिल्लाह वइदा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह। मेरे नबी ने कहा जब मांगना हो तो अल्लाह से मांगना, पुकारना हो तो अल्लाह को पुकारना। जिन पर मौत आ गई, जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया, जिन्हें मौत दे दी, जमीन के नीचे पहुंचाया, या ना तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकते हैं, ना तुम्हारी पुकार पर लब्बैक कह सकते हैं। एक अल्लाह है जो हर हाल में लब्बैक भी कहता है, पहुंचता भी है, सुनता भी है। सब सन्नाटा। फिर अल्लाह ताला जमीन आसमान को एक झटका देगा जो बिखरा हुआ मादा बन चुका होगा, कहेगा अनल मलिक, बादशाह मैं। फिर दूसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल कुद्दूस सलामुल मोमिन, मैं हूं कुद्दूस सलाम मोमिन। फिर तीसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। क्या हैबत है इन अल्फाज में, क्या जलाल है इन अल्फाज में। मैं हूं मुहैमिन, जब्बार, मुतकब्बिर। अल्लाह कहेगा ऐनल मलूक, बादशाह कहां है? ऐनल जब्बारून, जालिम कहां है? ऐनल मुतकब्बिरून, तकब्बुर करने वाले कहां हैं? गर्दन टेढ़ी करके एड़ी मार के जमीन पर चलने वाले। क्या खूबसूरत अल्लाह ने कुरान मिसाल दी। क्यों एड़ी मार के चलते हो? जमीन फाड़ दोगे मेरी? इन्नका लन तख्रिकल अर्द ला तमशी फिल अर्द मरहा। अरे पागल दीवाने दीवानी, अकड़ के मत चल। इन्नका लन तख्रिकल अर्द, एड़ी मार के जमीन तोड़ के दिखा, तेरी एड़ी टूटेगी, जमीन नहीं टूटेगी। वलन तबलुगल जिबाल तूला, और तकब्बुर से गर्दन को ऊंचा करके दिखा तो एक छोटी सी पहाड़ी से ऊपर नहीं निकल सकता। तो कायनात के रब से टक्कर क्यों ले रहा है? कहां है तकब्बुर करने वाले? मेरा दुख ये है कि आज किरदार साजी की मेहनत इदारों ने भी छोड़ी है, स्कूलों ने भी छोड़ी है, माँ बाप ने भी छोड़ी है। सबसे पहला गिला तो माँ बाप से है कि जिन्होंने जन्म दिया, रोटी खिलाई, कपड़े पहनाए और इस चीज से गाफिल हो गए कि हमने इन्हें कहां पहुंचाना है, इंसान बनाना है। माथे का लेख हर एक का है। माँ के पेट से आने वाला बच्चा नसीब लेकर आता है।
میرے ذمہ کیا ہے جب میں باپ بنتا ہوں؟ ایک عورت کے ذمہ کیا ہے جب اس کی گود میں کوئی پھول کھلتا ہے؟ کہ دیکھو عورت کے ذمہ کھانا پکانا بھی نہیں ہے. اتنا فارغ عورت کو کیا ہے، ماؤں کو اتنا فارغ کیا ہے کہ اس بچے کو انسان بنا معاشرے کا. اگر ماں غافل ہوئی، اسکول کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے تو ٹیچر نے تنخواہ لینی. کبھی ہوتے تھے. آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. کبھی استاد ہوتے تھے جو بچوں کے کردار پر بھی ان کی نظر ہوتی تھی. ہم آج بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں جب وہ یاد آتے ہیں. پھر تعلیمی اداروں میں اس کا فقدان ہوا تو آج میرا دیش جنگل بنا ہوا ہے. افریقہ کئی دفعہ گیا ہوں، وہاں کے جنگلوں سے گزرا ہوں، ان کی وحشت ویرانی میں تمہیں یہاں نہیں بتا سکتا. تم ٹھنڈے حال میں بیٹھے ہوئے ہو. تو مجھے میرا دیش یوں لگتا ہے جیسے چاڈ کا خوفناک جنگل ہے یا کیمرون کا خوفناک جنگل ہے، جس میں سے یہ سارا ریوڑ گزر رہا ہے اور انسان ڈھونڈے سے نہیں ملتا کہ پہلا قصور ماؤں نے کیا کہ وہ کھانے پکانے کو کام سمجھا. ایک اس موبائل نے زندگی برباد کر دی. بہت ساری طاقت یہ لے گیا، کچھ ٹی وی لے گیا، کچھ کمپیوٹر لے گیا، تو ماں کا فارغ ہونا بچے کے لیے یہ ختم ہو گیا. 3 سال کی عمر میں بچے کو اسکول ڈال دیا. میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کو. اس سے ایک اصول ملتا ہے کہ 7 سال تک بچے کو بس گلے سے لگاؤ، کیونکہ وہ بلوٹوتھ کی طرح صفات منتقل ہوتی ہیں، ریز منتقل ہوتی ہیں. تو 7 سال تک ماں باپ اس کو چھاؤں دیں اگر اسے اپنی تہذیب دینی ہے، کیونکہ 3 سال کا بچہ تو روتے ہوئے جاتا ہے. 7 سال کی عمر تک تو اللہ نہیں کہتا کچھ کو، کہتا بس صفات منتقل کرو. 7 سال کی عمر تک ہے اس کے ساتھ گفتگو، موقع کی بات. 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے کہا نماز کا کہو. 10 برس 7 سال کی عمر میں کہنا شروع کرو. 10 برس کی عمر میں جا کر اگر نہ پڑھے تو تنبیہ کرو. مارنے کا مطلب نہیں کہ ڈنڈے مارو، تنبیہ کرو. بھائی کیوں نہیں پڑھی؟ اور 15 سال کی عمر میں اللہ نے شریعت کو فرض کیا. 15 سال تک چھٹی دی ہے کہ اس کو انسان بناؤ. سب سے پہلی چیز ہے کہ تم ایک اچھے انسان بنو، ایک عالی کردار بنو. کہ انسانیت کی معراج انسانیت سے ہے، چیزوں سے نہیں، دھن دولت سے نہیں، ڈگری سے نہیں، عہدوں سے نہیں، بادشاہی سے نہیں، شکل صورت سے نہیں، حسب نسب سے نہیں. ابو لہب سے بڑا حسب والا کون ہوگا؟ ابو لہب سے بڑا نسب والا کون ہوگا کہ عرب پلس قریشی پلس ہاشمی پلس سید اور پھر چچا، 5 بڑی نسبتیں. اور اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب، اور ہو گیا. ساتھ اس کی بیوی کو شامل کیا. وامرأتہ حمالۃ الحطب. بنو ہاشم کے بعد سب سے عالی خاندان بنو امیہ ہے. نمبر 1 بنو ہاشم ہے، نمبر 2 بنو امیہ ہے. سیادت قیادت کے لحاظ سے، چودراہٹ کے لحاظ سے. تو ابو لہب کی بیوی بنو امیہ میں سے تھی، تو اس کو ساتھ ذکر کیا. وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس کی بیوی بھی ہلاک ہے، اس کا خامد بھی ہلاک ہے، ابو لہب بھی برباد ہے، اور ام جمیل اس کا نام تھا، ام جمیل بھی برباد ہے. اس کی گردن میں جہنم ہے. اس سے یہ حسب نسب کہاں چلا گیا؟ من بدا به عمله لم يسرع به نسبه. جس کے عمل نے اسے گندا کر دیا اس کا نسب اسے خوبصورت نہیں کر سکتا. جس کے عمل نے اسے چھوٹا کر دیا اس کا نسب اسے قد آور نہیں کر سکتا. جس کے عمل نے اسے ذلیل کر دیا اس کا نسب اسے عزت نہیں دے سکتا. جس کے عمل نے اسے بدصورت بنا دیا اس کا حسن و جمال اور جاہ و جلال وہ اسے بلند نہیں کر سکتا، عزت نہیں دے سکتا. میرا مقصد مایوس کرنا نہیں، میرا مقصد بیدار کرنا ہے کہ میرے عزیزو، قوموں کے ڈوبنے کے پیچھے فقر کبھی نہیں ہوا. ٹیکنالوجی نہیں تھی، نہیں. پیسہ نہیں تھا، نہیں. روٹی نہیں تھی، نہیں.
لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی؟ نہیں. گیس ختم ہو گئی تھی؟ نہیں. قوموں کا زوال کب آتا ہے؟ جب ان کے کردار پہ لوڈ شیڈنگ آتی ہے، جب ان کے ایمان کے شعلے بجھ جاتے ہیں، جب ان کی آنکھوں کا پانی برسنا چھوڑ دیتا ہے، جب ان کے دل کی دھرتی بنجر سنگلاؤ ہو جاتی ہے، جب ان کے سینے ویران اور صحرا بن جاتے ہیں، جب ان کے سینوں سے دھڑکتے دل نکل جاتے ہیں اور وہاں پتھر فٹ ہو جاتے ہیں اور بھیڑیے جیسے خونخوار دل فٹ ہو جاتے ہیں، جب ان کے منہ سے زبان نکل جاتی ہے اور ایک زہریلا کوبرا کی زبان وہاں ڈل جاتی ہے، پھر میرے رب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل الم يروا الم تروا الم ترى. جو قرآن میں بھرا پڑا ہے وكما هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. یہ ساری آیات ایک کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا دیکھو میں نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جن جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا. 70 فٹ ان کے قد تھے، 80 فٹ ان کے قد تھے. لم یخلق مثلها فی البلاد. ایک عجیب و غریب اللہ نے نسل پیدا فرمائی جو 40 ہاتھ یعنی کوئی 80-90 فٹ ان کے قد. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. اور دیکھو میں نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا. وفرعون ذی الاوتاد. اور دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا. اللہ کی قسم ان میں کوئی کمزور نہیں تھا، بڑے طاقتور، وقت کے جابر ترین طاقتور ترین قوم. آپ فرعون کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ اس دور میں پوری آدم کی نسل میں ایک آدمی نے یہ کہا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں. یہ دعویٰ انسانی تاریخ میں صرف ایک آدمی نے کیا ہے. تو کتنی طاقت تھی اس کے پاس، کس قدر وہ طاقت کا مالک تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا. قوم سمود میں ابھی عمرے کا ویزا نہیں تھا میرے پاس، وہ وزٹ ویزا تھا، تو میں چلا گیا قوم سمود کی بستیاں دیکھنے جو مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر دور دنیا کی سب سے قدیم تہذیب تاریخ جو محفوظ ہے وہ قوم سمود ہے. کم از کم ان پہ 6000 سال گزر چکے ہیں، کم از کم. اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، پہاڑ تراش اور صرف پہاڑ کے اندر کمرہ نہیں بناتے تھے، پورا پہاڑ تراش دیتے تھے. میں گزر رہا ہوں، پہاڑ ہیں. انہوں نے کہا جی اب قوم سمود کی وادی شروع ہونے والی ہے. ایک دم پہاڑوں کا رنگ رخ بدل گیا کہ انہوں نے پورے پہاڑ تراش دیے تھے، پورا پہاڑ، اور اس کو ڈیزائن دے دیا تھا. پورے پہاڑ کو ڈیزائن دیے ہوئے تھے. اور میں تو ساری وادی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک چکر لگایا کوئی 1.5 گھنٹے کا، تو اس میں انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے، جو اس کو ڈیزائن دیا، جو مکان، حتیٰ کہ ان کی خبریں بھی وہ پہاڑ کھود کے تھیں. تو 6000 سال پرانی تہذیب صرف قوم سمود کی محفوظ ہے. باقی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے ہوں. وہ پہاڑ کھڑے ہوئے، ان کی تہذیب کھڑی ہوئی ہے اور پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. عاد کو دیکھو، ثمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو. انہوں نے کیا کیا؟ روٹی ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، سونا چاندی ختم ہوا نہیں. کیا ہوا؟ الذین طغوا فی البلاد. بد کردار ہو گئے. نکاح اور زنا کا فرق مٹا دیا، ظلم اور عدل کا فرق مٹا دیا، شربت شراب کا فرق مٹا دیا، حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا، سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے مہلت دی. انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. میری مہلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھا اور آگے بڑھ گئے. پھر ہم نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ.
پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ قوم عاد پہ کیسے برسا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَّاتٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ قوم عاد لمبی چوڑی تھی، اور ہود علیہ السلام سے کہتی تھی من نشد منا قوہ، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھا، پھر ہم سے اپنے رب کی بات کر، اس سے ڈرا۔ تو اللہ نے ہوا بھیجی، ہوا 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو ایسے گھمایا، ایسے۔ کبھی آپ نے سفر میں بگولا دیکھا اڑتے ہوئے؟ بگولا ایسے، اور اس میں کاغذ یوں اڑتے ہیں، یوں اڑتے ہیں، 70 فٹ کے لوگ اس میں ایسے اڑ رہے تھے، ایسے، اور یوں گھوم رہے تھے، اور ان کے سر ٹکرا رہے تھے، سر ٹکرا رہے تھے، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، حتیٰ کہ ٹکرا ان کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے، پہل کھوپڑیاں پھٹ گئیں، بھیجے نکال دیے، سر کے بل زمین پر پھینکا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ تَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، یہ دیکھیے پڑے ہیں، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ وقوم سمود مکروا مکرا ومکرنا مکرا، انہوں نے ہمارے خلاف تدبیر چلائی، ہم نے بھی تدبیر چلائی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جب وہ نافرمان ہوئے، ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری، چیخ ماری، ان کی کلیجے پھاڑ دیے، کلیجے پھاڑ دیے۔ پہاڑوں میں دراڑیں تھیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ وہی تھیں، لیکن مقامی لوگ بتاتے تھے کہ فرشتے کی چیخ سے پہاڑوں میں دراڑیں پڑ گئیں، تو ہو سکتا ہے وہ وہی دراڑیں ہوں جب اس نے اگر چیخ ماری۔ آواز ایک بڑی طاقت ہے، ساؤنڈ ایک بڑی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا، تباہ و برباد کر کے۔ ان فی ذلک لعبرہ لمن یخشی، دیکھو دیکھو یہ ہے عبرت، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نام غرب نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کوئی دیکھتے ہو سکندر کی قبر کہیں ہو، چنگیز کی قبر کہیں ہو، دنیا کے شاہ سوار سورماؤں کہ کوئی نشان اللہ نے چھوڑے ہوں، یا ریت کے نشان کی طرح، پانی کی لکیر کی طرح، پانی پہ لکیر کی طرح اللہ نے مٹا دیا، اونٹھے منہ ڈال دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے عزیزو، میرے عزیزو، میرے عزیزو، انسان بنتا ہے میڈیکل سائنس سے نہیں، ویٹنری سائنس سے نہیں، فزکس نہیں، کیمسٹری نہیں، ایناٹمی نہیں، بایولوجی نہیں، باٹنی نہیں، تجارت سے نہیں، زراعت سے نہیں، اکانومی سے نہیں، اکنامکس سے نہیں، سیاست سے نہیں، انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، پیروی، اتباع سے، انسان بنتا ہے
توحید کا نور پہچاننے سے، لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنے سے، لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں، ویزے کے بغیر انٹری نہیں، پاسپورٹ کے بغیر آپ جہاز پہ نہیں بیٹھ سکتے، اور ویزے کے بغیر آپ ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آخرت کے ملک کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے۔ ملک الموت روح لے کر جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، جی لا الہ الا اللہ، چلو آؤ آؤ آؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ جب وہ علیین پر پہنچتا ہے، جو جنت والوں کا ٹرانزٹ ہے، وہ ویٹنگ روم ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں جی پلیز ویزا دکھائیں، ویزا۔ یہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ یہ پاسپورٹ ہے تو ویزا تو میرے کو لے کوئی۔ بچو اس شرمندگی سے، بچو اس شرمندگی سے، بچو اس شرمندگی سے۔ جب علیین کا دروازہ بند ہو جائے، پاسپورٹ کے ذریعے سے آپ انٹری کر گئے آخرت کے ملک میں، لیکن جب ویزا نہیں ہے تو اللہ کی قسم بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا، بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا۔ مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو۔ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے، سب سے بڑا احسان تو اللہ کا مجھے گندے پانی سے انسان بنایا، نہ ہی بناتا تو میں کیا تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ میرے بندے آج تو اکڑتا بھی ہے اور کیا کچھ کرتا ہے، تمہیں یاد نہیں جب تو تھا ہی کچھ نہیں، تھا ہی کچھ نہیں۔ اور میں کیا اور ہم کیا، میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، آپ کی دعا سناؤں آپ کو، آپ کی دعا۔ تو آپ مانگتے تھے اپنے اللہ سے، کہاں سے شروع کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا۔ سب تعریفیں اس ذات کی جس نے مجھے بنایا حالانکہ میں کچھ نہ تھا، میں کچھ نہ تھا، میں کچھ نہ تھا، تھا تو صرف اللہ، باقی تو سب بنا ہوا ہے، نہ بناتا تو کون پوچھتا۔ هو الاول، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات، فیصلہ آباد والے نہ کرو یاد مجھے، جاؤ جو کرنا ہے، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، کیوں؟ وهو العزیز الحکیم، وہ عزت و حکمت والا، کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہ اول، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ آخر، وہ سب کو مار کے پھر کھڑا ہوگا، موجود ہوگا، تنہا ہوگا، کوئی اس کا سنگ شریک ساتھی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں میں اکیلا، زمین پہ اکیلا، کائنات میں ایک ہی تو واحد اور احد ہے، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبیہ ہے، نہ بدل ہے، نہ بدیل ہے، نہ نظیر ہے، نہ کوئی ٹکر کا ہے، نہ کوئی مقابلے کا ہے، نہ کوئی سامنے کا ہے۔ اوپر بھی تنہا، دائیں بھی تنہا، بائیں بھی تنہا، آگے بھی پیچھے بھی، شرق بھی غرب بھی، شمال میں جنوب میں، ہواؤں میں خلاؤں میں، فضاؤں میں، پانیوں میں، خشکیوں میں، خشکی میں، تری میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، شہروں میں، انسانوں میں، جنات میں، آسمانوں میں، نورانیوں میں، نوریوں میں، ناریوں میں، خاکیوں میں، ہر ایک کا جلوہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ احد، کوئی اس کا مثل نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کہا میں تمہیں کیسے بتاؤں میں کیسا ہوں، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیسا ہوں۔ بھائی خچر کیسا ہوتا ہے؟ تو بھائی گھوڑے، کچھ گھوڑے جیسا، کچھ گدھے جیسا، سمجھ میں آ گیا جی؟ آ گیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا مثال دوں کہ میں کیسا ہوں، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کس میرے جیسا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ هل تعلم له واستقر لعبادته، هل تعلم له سميا،
کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس کی پٹھر مثال ہو۔ ایک ہے موت سے پاک، ایک ہے کھانے پینے سے پاک، ایک ہے جگہ مکان سے پاک، ایک ہے اونگنے تھکنے سے پاک، ایک ہے زوال سے پاک، ایک ہے دکھ تکلیف سے پاک، ایک ہے بیوی بچے سے پاک، ایک ہے شکل صورت سے پاک، ایک ہے رنگ روپ سے پاک، ایک ہے علم ہی علم، ایک ہے قدرت ہی قدرت، ایک ہے طاقت ہی طاقت، ایک ہے بلند ہے بلند۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، زندہ، القیوم، قائم، زندہ، روح کا محتاج نہیں، قائم، روٹی پانی کا محتاج نہیں، لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اکیلا، تنہا، کوئی اس کا وارث نہیں، وہ کسی کا وارث نہیں کہ کسی سے وراثت میں ملی یا آگے کوئی اس کا وارث نہیں۔ قل اللہم مالک الملک، ایک ہی ہے زمین آسمان کا بادشاہ۔ اللہ کا نور انسان کی اصل اندھیرا ہے، اندھیروں میں رہتا ہے تو یہ انسان میں بندہ جانور بنتا ہے۔ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ ایک رسالت کا نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ایک قرآن کا نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہیں، دنیا کے میدانوں میں آگے بڑھو اللہ کو ساتھ لے کر، نبوت کی غلامی کے ساتھ، قرآن کی روشنی کے ساتھ۔ پہلے انسان بنو، جو مرضی بنو، پہلے انسان بنو، پھر ہر شعبے میں جاؤ۔ شعبے تو بگڑے نہیں تھے، انسان بگڑا، سارے شعبوں میں آگ لگ گئی۔ انسان بگڑا، گھروں میں آگ لگ گئی۔ انسان بگڑا، بازاروں میں آگ لگ گئی۔ انسان بگڑا، عدالتیں ظالم بن گئیں۔ جس دیش میں عدل بک جائے، جس دیش کا وکیل ظالم کے لیے دلائل کے انبار لگا دے، جس دیش کے مظلوم کے آنسو عرش کو تو ہلا دیں لیکن انسانیت کے دل نہ ہلیں، جس دیش کے مظلوم کو انصاف کے لیے گھر بیچنے پڑیں، جائیدادیں بیچنے پڑیں، ہاں جس دیش کا ڈاکٹر تاجر بن جائے، مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرے اور وہ اوپر کمپنیوں سے بھی کمیشن لے، لیبارٹریوں سے بھی کمیشن لے، اس دیش پہ آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں؟ جب مسیحی تاجر بن جائے، جب انصاف کے قلم کے پیسے لگ جائیں، ملک کے ڈوبنے کے اسباب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، گیس کی کمی نہیں ہے، راوی کا سو جانا نہیں ہے، کردار کا سو جانا ہے۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں دبویا۔ آج میرا دیش زخمی ہے، تار تار ہے۔ نبیوں نے دیش سے پیار کیا تو میں اور آپ کیسے نہیں پیار کریں؟ آپ مکہ سے نکلے، یکم ربیع الاول فجر سے پہلے غار ثور سے نکلے اور مدینہ کو سفر ہے، تو چونکہ ثور بہت اونچا پہاڑ ہے، جبل ثور، تو سارا مکہ نظر آتا ہے۔ تو آپ نے مکے کو دیکھا، کہیں ٹمٹماتے چراغ جل رہے ہوں گے، تو آپ نے مکے کو دیکھا، یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو کتنا پیارا ہے اور مجھے کتنا تو محبوب ہے۔ لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، اگر میری قوم نہ نکال بھی نہ جانا۔ نبی کے جذبات، تو ہمارے تو ماں باپ یہاں دفن ہیں، ہماری نسلیں یہاں دفن ہیں۔ پھر ایک اس سے زیادہ جو چیز رلاتی، ایک تو کردار کا زوال ہے، ایک اس سے زیادہ رلاتی ہے یہ بات کہ احساس ہوئی، احساس ہو تو درد بہت بڑی نعمت ہے،
درد بہت بڑی نعمت ہے جو بیدار کر دیتا ہے کہ کچھ ہے، علاج کرو۔ جو مرض خاموشی سے پھیل کے تباہی لاتے ہیں، کیسے آدمی ان کے سامنے عاجز بیٹھا ہوتا ہے، ڈاکٹر لاچار ہوتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا۔ احساس بھی ختم ہے۔ اللہ نے دنیا پھرنے کا موقع دیا۔ اسپین میں جتنا میں دکھی ہوا، جس وجہ سے وہ سفینہ ڈوبا، وہ ساری وجہ مجھے اپنے دیس میں نظر آتی تھی، یہ چیز مجھے تڑپاتی تھی، اور جیسے انہیں کوئی احساس نہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ ہار رہے تھے، جیسے جواری ہارتا جاتا ہے، ہوش نہیں آتا۔ قوموں کی عقلوں پر جب پردہ پڑتا ہے پھر وہ ہارتی ہیں اور ہارتی چلی جاتی ہیں۔ کبھی کوئی سر پھرے کھڑے ہو کر قوم کو جھنجھوڑتے ہیں، کچھ اللہ کے آگے روتے ہیں، کسی کے آنسو اللہ کو پسند آتے ہیں، اور پھر سفینے فوجوں سے نکلتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راستہ ملتا ہے۔ عام طور پر خواب خرگوش سے بیدار ہوتے نہیں دیکھا قوموں کو، پھر ان کی جگہ دوسری قومیں آتی ہیں۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، جس وجہ سے زوال آیا وہ سارے اسباب موجود ہیں، اور جیسے وہ احساس سے عاری ہو گئے تھے اسی طرح آج احساس ختم ہے۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا دھن ہو، دولت ہو، اللہ کے واسطے اپنے کردار بناؤ۔ میرے نبی آئے ایسی قوم پر آ کر محنت کی جو اخلاقی پستی کی انتہا ہے، عقلی طور پر اتنے نیچے۔ بنو حنیفہ ریاض میں، یہ جو آج کا ریاض ہے، یہاں آباد تھی، کھجوریں بہت تھیں اس وقت بھی، اب ایک ساتھ کھجوریں ضرورت سے زیادہ ہو گئی، تو انہوں نے اکٹھا کر کے ان کا بت بنایا اور پورا سال اس کو سجدہ کرتے رہے، پورا سال اس کی پوجا کرتے رہے۔ اگلا سال آیا، کھجوریں تھوڑی تھی، تو سارے بیٹھ کے مشورہ کریں اب کیا کریں، کہنا چلو خدا جی نو کھا لینے ہیں، تو اسی بت کو توڑ تاڑ کے تقسیم، بہت بڑا بت بنایا، ایک سال اس کی پوجا کرتے رہے۔ یہ لیول تھا جب میرے نبی تشریف لائے، یہ پستی تھی جب آپ تشریف لائے، اور خونخواری کیسی تھی؟ ایک شاعر کے شعر سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ وہ خونخوار کیسے تھے۔ یا رب فلا تجعل حیاتی مذلۃ ولا موتتی بین النساء النوائح، اے میرے رب میری زندگی میں مجھے ذلت نہ دکھانا، اور میری موت چارپائی پہ نہ دینا کہ عورتیں میرے گرد بیٹھے رہی ہوں۔ ولیکن قلیلا یدلو الطیر حولہ وتشرب غربان الفلا من جوانح، مجھے ایسی موت دینا کہ میرا لاشا ہو اور اسے پرندے نوچ رہے ہوں اور اس کی رگوں سے کوے خون نکال نکال کے پی رہے ہوں، مجھے ایسی موت دینا۔ یہ ان کی خونخواری، یہ ان کی صفاقی کہ بستر پہ مرنا بھی عیب سمجھتے ہیں۔ بنو اسد، بنو امیہ کو تانا دے رہے ہیں کہ بنو امیہ بھی کچھ قبیلہ ہے، آج تک ان کا ایک آدمی جنگ میں نہیں مرا، سارے بستروں پر مرے ہیں۔ خونخوار ایسے، عقل کے لحاظ سے ایسے۔ اس میں میرے نبی آئے، میرے نبی نور بن کر آئے، روشنیاں لے کر آئے، تو بتوں کے پجاری سیف اللہ بن گئے، فاروق بن گئے، نبیوں کے قتل کے ارادے کرنے والے فاروق بن گئے، اسد بن گئے، صدیق بن گئے، ذوالنورین بن گئے۔ وہ تو بڑے بڑے سردار، عورت کا تو خولہ بنت ثعلبہ، ان کے خامد نے انہیں طلاق دے دی۔ ایک طلاق تھی، کوئی شخص یوں کہتا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، انت علیہ کا ظہر امی، تو وہ عورت اس پہ ایسی حرام ہوتی تھی کہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ 3 طلاق میں تو گنجائش ہے کہ کہیں اور نکاح ہو جائے، پھر وہ طلاق دے دے، دوبارہ اس سے شادی ہو سکتی، لیکن اس بول کے بعد یہ عورت اس مرد پہ ایسے حرام ہوتی تھی کہ پھر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اوس بن صامت نے ان کو طلاق دی، اوس بن مالک، وہ بھاگتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آ گئی۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی کنگھی کر رہی تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تو غضب اوس نے
اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے کہا حرم دیا علیہ ہے، چونکہ ابھی شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو آپ نے مروجہ دستور کے مطابق فرمایا کہ خولا تو حرام ہو گئی، اب ختم۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ میری عمر بھی ڈھل گئی ہے، دوسری شادی بھی نہیں ہو سکتی، ماں باپ میرے مر گئے ہیں، کس کے گھر بیٹھوں گی؟ تو آپ نے کہا حرم کی علیہ ہے، تو اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میری جوانی دوست کے گھر گزر گئی، بچے جنتے جنتے میرا پیٹ پھٹ گیا، مال میرے پاس کوئی نہیں، تو میں پھر کہاں بیٹھوں گی؟ تو آپ خاموش ہو گئے کہ یہ سنتی نہیں، تو آپ چپ ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے تو کہنے لگے اچھا ٹھیک، اللہ نے تیرے حق میں فتویٰ دی تھی، میرا فتویٰ نہیں چلنے دیا، تیرے حق میں فتویٰ دی تھی۔ اور ایک تھا جبریل آ کے کہہ دیتے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں بس اس کو ختم کریں، نہیں۔ پھر یونیورسٹی کے خوبصورت ایڈیٹوریم میں قرآن کیسے پڑھا جاتا اور خولا کی یاد دلاتا، اور ان مستورات کو کیسے پتا چلتا کہ عورت کہاں تک جا سکتی ہے۔ تو آپ نے کہا خولا مبارک ہو، اللہ خود تیرے لیے قاضی بن کے زمین پہ اتر آیا۔ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها۔ یہ بڑی عجب آیت ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں بچوں، قرآن پڑھا کرو۔ کچھ حصہ ہے جو علماء سے متعلق ہے، جو مسائل ہیں، عقائد ہیں، لیکن باقی قرآن تو نصیحت ہی نصیحت ہے۔ سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، قرآن اپنے نبی کی سیرت پڑھو۔ اللہ اپنا نام لے کر آئے، ہم نے سنا نہیں کہا، رب نے سنا نہیں کہا، اللہ نے سن لیا اس خاتون کا دکھڑا جو آپ سے اپنے خامد کے بارے میں عرض کر رہی تھی۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اس کے اندر چھپا ہوا مضمون ہے۔ پھر آپ نے تو سنا نا، پھر آپ نے تو اس کے خلاف فتویٰ دے دیا، تو پھر اس نے اللہ کو پکارا، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، پھر اس نے اللہ کو پکارا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے آپ دونوں کا مناظرہ سنا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان اللہ سمیع بصیر، پھر اللہ تعالی نے اس خاتون کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس طلاق کو ختم کر دیا۔ ایک بگڑی ہوئی قوم کو اس مقام پر پہنچایا کہ آسمان کی وحی بھی ان کے لیے اترنے لگی۔ یہ رہبر ہیں، یہ قائد ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ محمد ہیں، یہ احمد ہیں، یہ ماحی ہیں، یہ حاشر ہیں، یہ عاقب ہیں، یہ فاتح ہیں، یہ خاتم ہیں، یہ ابو القاسم ہیں، یہ طٰہٰ ہیں، یہ یاسین ہیں، یہ مزمل ہیں، یہ مدثر ہیں، یہ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اود، بن حمیس، بن عوس، بن قوس، بن قموال، بن أبي، بن عظام، بن ناشد، بن حزاء، بن بطاس، بن يدلاء، بن طابع، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخي، بن عيفي، بن عبقر، بن عبيد، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن يثربي، بن يحزن، بن يلحن، بن إرعوى، بن عيدي، بن زيشان، بن عيسى، بن أقناط، بن إيهام، بن مقصر، بن ناحف، بن زارع، بن سم، بن مزي، بن عوض، بن عرام، بن قيدار، بن إسماعيل، بن إبراهيم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن أرفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامح، بن متوشالح، بن إدريس، بن يرد، بن ملهلئيل، بن قينان، بن آنوش، بن شيس، وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔
او میرے عزیزو، تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ ہمارا نبی کون ہے تو انسانیت سیکھو گے کہاں سے؟ تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے تو انسانیت آئے گی کہاں سے؟ ہمیں یہ خبر ہی نہ ہو کہ اللہ کون ہے، ہمیں انسانیت آئے گی کہاں سے؟ اللہ تمہیں اونچے مقام دے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ آپ کا عالی کردار ہونا ہمارا سرمایہ ہے، آپ کا فقیر ہونا کردار کے لحاظ سے، تو ہمارا فقیر ہونا کردار کے لحاظ سے یہ ہمارا زوال ہے، ہماری ہلاکت ہے، ہماری تباہی ہے، ہماری بربادی ہے۔ ہر مقام پر جب صحابہ نے رومیوں کو شکست دی تو آخر ہرقل، جس کو ہم ہرکلیس کہتے ہیں، ہرقل قیصر، اس نے ایک میٹنگ بلائی انطاکیہ میں، سارے سرداران، سالاران اور سارے علماء، ان سے کہنے لگا مجھے ایک بات کا جواب دو، ہر میدان میں ہمیں شکست ہے، کیا وہ زیادہ ہوتے ہیں ہم تھوڑے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، ہر میدان میں ہم ان سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر شکست کیوں ہے؟ چونکہ اس وقت تو افرادی مینول پاور تھی، آج تو ٹریگر ہے۔ تو پھر ہمیں شکست کیوں ہے؟ تو سب خاموش ہو گئے۔ اب میں پوچھتا ہوں ہمیں شکست کیوں ہے؟ تو ایک ان کے عالم کھڑے ہوئے، ایک پادری، کہ اگر اجازت ہو میں بتاؤں؟ کہا ہاں آپ بتائیں۔ کہ اس شکست کی وجہ یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں، کوئی کمزور جرم کرے تو ہم پکڑتے ہیں، کوئی طاقتور جرم کرے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قیصر نے یوں سر جھکایا، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پاک دامن ہیں، پاک باز ہیں، راتوں کو مسلح پہ روتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، ان کا بڑا بھی جرم کرے تو اسے سزا دیتے ہیں، ان کا طاقتور بھی جرم کرے تو اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں۔ تو قیصر کہنے لگا ان کنت ما تقوله حقا، تو جو کہہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے، فسيملكون ما تحت قدمي هاتين، تو پھر وہ اس میرے تخت کے بھی مالک بنیں گے، میرے اس تخت کے بھی مالک بنیں گے۔ میرے عزیزو، ہم قحط شدہ ہیں، اخلاق، کردار، انسانیت، محبت۔ اللہ نے بڑے زمانے کے بعد ہمیں ایک کام دیا ہے، یہ تبلیغ کا، جو واقعی کردار سازی کی محنت، جو کردار سازی کی محنت۔ آپ کی چھٹیاں قریب ہیں، اسی عنوان سے تقریباً ہر سال آپ کی خدمت میں آنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ وقت تبلیغ میں دو، کچھ وقت تبلیغ میں دو، اس سے آپ کو انشاءاللہ ہمت ہوگی اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے اخلاق میں ترقی کی آپ کو ہمت ہوگی۔ انسانیت، محبت۔ اللہ نے بڑے زمانے کے بعد ہمیں ایک کام دیا ہے، یہ تبلیغ کا، جو واقعی کردار سازی کی محنت، جو کردار سازی کی محنت۔ آپ کی چھٹیاں قریب ہیں، آپ کی چھٹیاں قریب ہیں، اسی عنوان سے تقریباً ہر سال آپ کی خدمت میں آنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ وقت تبلیغ میں دو، کچھ وقت تبلیغ میں دو، اس سے آپ کو انشاءاللہ ہمت ہوگی اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے اخلاق میں ترقی کی آپ کو ہمت ہوگی۔ صدیوں کے بعد اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے، جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو مذہبی نفرت سے پاک ہے، جو تعصب تشدد سے پاک ہے، جو ایک پیغام محبت بن کے اٹھا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پوری دنیا میں اگر پاکستان کا کوئی پازیٹو تعارف ہے تو اس تبلیغ کے کام کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں اگر پاکستان کو کسی بھی زاویے سے خوبصورت دیکھا جاتا ہے تو یہ تبلیغ کا کام ہے کہ یہاں سے سینکڑوں جماعتیں بیرون ملکوں میں جاتی ہیں اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سناتی ہیں اور انہیں اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تھوڑا سا کر لو، چھٹیوں میں وقت دو، اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں ایک نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ پھر آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو
اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو. اس کی نظر نیچے ہوتی ہے، پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے. جس کی نظر اٹھ جاتی ہے، پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے کہ دلوں کی آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے، تریاق کوئی نہیں ہے. اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی بلٹ نہیں ہے. یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے. یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے. یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا، ماند پڑ جائیں گے یہ نور. اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا، اگر تمہیں آنکھوں کا حیا دے دیا، دنیا کے سارے ابلیس گمراہ نہیں کر سکتے.